علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز سامعین کرام، آج پوری امت مسلمہ جس طرح افراط و تفریط کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے آج تک ہم سنتے آئے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں 3 باتیں عرض کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی وجہ کہ فلسطین کے ساتھ ہماری عقیدت، محبت، مودت کی وجہ کیا؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو سرزمین فلسطین کی طرف کی تھی۔ بڑے بڑے انبیاء کا مسکن فلسطین کی سرزمین ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اسی سرزمین پہ رہے اور اسی سرزمین کے اوپر اپنا محراب بھی تعمیر کروایا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین کے اوپر بیٹھے پوری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند کے اوپر، جنوں کے اندر حکومت اور بادشاہ چلاتے رہے، تو وہ بھی سرزمین فلسطین کے اندر تھے۔ کنواری لڑکی کے اندر، کنواری لڑکی کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو وہ بھی سرزمین فلسطین کے اندر ہوتی ہے۔ قوم نے جب قتل کرنا چاہا، اللہ نے دنیا سے آسمان کی طرف اٹھایا تو سرزمین فلسطین سے اٹھایا تھا۔ اور قرب قیامت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دنیا کے اندر فرمائیں گے تو اسی سرزمین فلسطین کے اندر فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہونے کا کہا تھا تو وہ بھی سرزمین فلسطین کو کہا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب ان کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا تو دجال کو جب قتل کریں گے باب اللد کے سامنے تو وہ بھی سرزمین فلسطین کے اندر ہوگا۔ الغرض کے سب سے بڑھ کے محبت کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نماز ادا کرنے کا 500 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کے اندر جو فلسطین کے اندر ہے، قبلہ اول ہے، وہاں کے جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اللہ نے دنیا سے آسمان کی طرف سیر کروائی تھی تو سفر کا جو آغاز فرمایا تھا وہ بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے وہاں سے شروع فرمایا تھا۔
حضرات مسئلہ یہ ہے، اتنی عقیدت محبت ہے، لیکن یہ یہودی، یہ مشرک، یہ کافر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے. آج ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف نعرے لگانے، جلسے، جلوس، احتجاج، ریلیاں، سوشل میڈیا کے اوپر بائیکاٹ، بس یہی ہمارا کام ہے. الگر ہم مسلمان ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جس طرح مقابلہ کیا تھا، آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ کی قسم آج بھی ہم ان یہودیوں کو شکست سے دوچار کر سکتے. صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا؟ صحابہ اکرام کے دور کے اندر یہودی تب بھی بڑے مالدار تھے، ان کے پاس تب بھی بڑا مال و متاع تھا. صحابہ ان سے قرض لیتے تو صحابہ کو قرض دیا کرتے تھے سود کے اوپر، سود وصول کرتے تھے. کہتے کیا تھے؟ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. کہتے یہ تھے ہم تو ان سے جو کچھ مرضی لیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو لوٹنا جائز ہے، ان کا مال کھانا ہمارے اوپر حلال ہے. کل قیامت کے روز اللہ ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماحول کا جائزہ لیا. صحابہ اکرام کے اوپر یہودی ظلم کرتے ہیں. ہمارے اندر صحابہ اکرام کے اندر فرق یہ ہے، بنیادی فرق ہے. ایک دفعہ نبی کائنات نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا اے ایمان والو، تم کبھی بھی سودی کاروبار نہ کرنا، سود کا مال کھانا نہیں ہے. واتقوا اللہ، ایک اللہ سے ڈر جاؤ. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اور حقیقت یہ ہے، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا تھا. پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے، کوئی ایک صحابی رسول نے ساری زندگی اس فرمان کے بعد ایک لقمہ بھی سود کا کھایا نہیں کھایا تھا. آج ہم یہودیوں کو کیسے شکست دیں گے؟ ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین، ہمارے سارے معاملات، ہم مختلف مسالک کے لوگ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سود کے اوپر کاروبار بھی کرتے ہیں. انقلاب کب آئے گا؟ انقلاب نعرے لگانے سے آئے گا، احتجاج کرنے سے آئے گا، سوشل بائیکاٹ کرنے سے آئے گا. دوسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودی مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا تھا، المسلم ید علی من سبا وتتطفأ دماؤہم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ تم آپس کے اندر ایک بھائی کی طرح ہو. جس طرح ایک ہاتھ ہوتا ہے، یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، فرمایا تمہارا رشتہ اس طرح ہے. صحابہ اکرام وہ لوگ تھے جو اسلام سے پہلے ایک نسل در نسل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے مال و جان کے لٹیرے تھے. اللہ کے رسول نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایک فرمان جاری کیا تھا، وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، انہوں نے اخوت، بھائی چارے، اتفاق اور اتحاد کی ایسی مثالیں قائم کی تھی کہ قیامت کی دیواروں تک ان کی عزت و عظمت اور ان کی رفعت کے، ان کی شان و شوکت کے چرچے ممبر اور محراب سے قیامت کی دیواروں تک بیان ہوتے رہے. کیا وجہ ہے؟ آج انقلاب کیوں نہیں آتا؟ آج مسلمانوں کو شکست کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا حال یہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ آج کے نوجوان کے پاس سوشل میڈیا ہے، جو حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، مسلکوں کے خلاف، برادریوں کے خلاف، قصبوں کے خلاف، مسلمان لیڈروں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر 24 گھنٹے نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے اوپر لگے ہوئے ہیں، احتجاج اور نعرے لگانے پہ لگے ہوتے ہیں. جس کو کچھ نہیں ملتا وہ علماء کے اوپر، علماء کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، بکواس شروع کر دیتا ہے. حضرات یاد رکھیے، آج جس طرح ہم مسلکوں کے اندر، تنظیموں کے اندر، برادریوں کے اندر، حسب و نسب کے اندر بڑھ چکے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں اسی طرح شکستیں ہوتی رہیں گی.
اور اسی طرح یہودی ہمارے اوپر غلبہ پاتے رہیں گے. حال یہ ہے ایک مسلک کے لوگ ہیں, ایک تنظیم کے لوگ ہیں, ایک فرقے کے لوگ ہیں, ایک گاؤں کے لوگ ہیں, ایک مسجد کے نمازی ہیں, ایک برادری کے نمازی ہیں, ایک صف کے نمازی ہیں, اور ہمارے دلوں کی حالت یہ ہے, نفرت کا عالم یہ ہے, بغض کا عالم یہ ہے کہ ہم کسی ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے. آج ہم اسلام سے پہلے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ان کی نفرتوں کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی, نسل در نسل قتل و غارت کا بازار گرم ہو جایا کرتا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے, نفرت کا عالم یہ ہے. مسلمان ہے, جب یہودی قتل کرتا ہے, مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا فلاں تنظیم کا ہے, فلاں مسلک کا ہے, فلاں برادری کا ہے, فلاں علاقے سے ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, شیعہ ہے. وہ صرف مسلمان کہہ کے صرف مسلمان کی بنیاد کے اوپر ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے. اور ان کی خواہش یہ ہے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یاد رکھ لیجئے, ساری زندگی یہ مکار یہ دجال لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے, ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ارادہ اور خواہش یہ ہے, تمنا یہ ہے, اللہ کا جو نور ہے ہم اس کو اپنی نمو کی پھونکوں کے ساتھ ختم کر کے رکھ دیں. اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی کرتے رہیں, لیکن اللہ کی قسم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہ کافر ساری زندگی مکاریاں کرتے رہے, کبھی بھی اسلام کے اوپر غالب آ سکتے نہیں آ سکتے. اللہ اپنے اس نور کو, اس دین اسلام کی روشنی کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرتے رہیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے, ارسل رسولہ بالہدی, اس نے رسول بھیجا ہے, اس کو ایسا دین بھیجا ہے جو تمام ادیان باطلہ کے اوپر حق ہے, سچا دین ہے. اس کا دین پھیل کے رہے گا, وہ غالب آ کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ ساری دنیا کے مشرک اس کو ناپسند کرتے رہے. تیسری اور آخری وجہ سنیے, اگر ہم بھی چاہتے ہیں یہودیوں کو شکست سے دوچار کرنا, حضرات اپنا کردار دیکھیے, اپنے رسم و رواج دیکھیے, اپنی طرز زندگی دیکھیے, اپنا گیٹ اپ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو, ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی نہیں کرنی. آج اپنے طور طریقے دیکھیے, رسم و رواج دیکھیے, شادیاں بیدار دیکھیے, غمی خوشی دیکھیے, مرنا جینا دیکھیے. ہم ہر چیز کو اپناتے ہیں, اس چیز کو اپناتے ہیں جو یہودیوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں. ہم نے ان سے نفرت کرنی تھی, ان کی مخالفت کرنی تھی, آج ہم ان سے مشابہتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا تھا سلام کو عام کرو, اونچی آمین کہا کرو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ایک دفعہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول یہ کس بات سے حسد کرتے ہیں, ان کو تکلیف کس بات سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دو چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے ان کو سلام سے بڑی تکلیف ہے, بڑا حسد کرتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہے, ان کی کیسی تربیت ہے. جب بھی ملتے ہیں, جب بھی ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے, اس بات سے بڑا حسد کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نماز کے دوران آمین کہتے ہیں, اس آمین کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا حسد کرتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر بڑی نفرت ہے. اس وجہ سے صحابہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے. آج ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے, آمین کہنا تو بڑی دور کی بات. نبی نے کہا تھا مخالفت کرو, صحابہ کو ایک دفعہ کہا تھا داڑیاں فرض ہیں, داڑھی رکھنا فرض ہے. ہم نے کس کی مشابہت اختیار کی؟ ہم نے نبی کے فرمان کو پسے پشت ڈال کے ان یہودیوں کی مشابہت کی ہے جو داڑھی منڈواتے ہیں.
سنت رسول کو گندی نالیوں میں پھینک کے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور جذبہ یہ ہے ہمارے دلوں کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ہماری ماؤں بہنی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے سے، سوشل بائیکاٹ کرنے سے، نعرے لگانے سے، جلسے جلوسوں کے ساتھ ہم کبھی بھی ان کو شکست دے سکتے نہیں دے سکتے جب تک ہمارا کردار ان صحابہ جیسا نہیں ہوگا۔ جو صحابہ بڑکے نہیں مارتے تھے بلکہ ان کا عمل بتلاتا تھا۔ انہوں نے نبی کے فرمان کو ماننا ہے، بلکہ ماننا بھی ہے اور اس کے پر عمل کر کے بھی دکھلایا۔ بتلائیے، ساری زندگی بتلائیے، کوئی ایک صحابی رسول کا نام لیجئے جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا داڑھی بڑھانی ہے۔ ایک صحابی رسول ایسا بتلائیے جس نے زندگی میں کبھی داڑھی بڑھوائی ہو یا خط بھی کروایا ہو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ حضرات اس کردار کو سمجھیے۔ اگر آج مسلمانوں کے اوپر یہود و نصارہ کس قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے اس کردار کو چھوڑ دیا ہے جو کردار اور آئیڈیل ہمارے لیے صحابہ اکرام بنے تھے، انہوں نے بن کے دکھایا تھا۔ اسلام سے پہلے یہ وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کی مال و جانوں کا لٹیرے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس معاشرے کے اندر جہاں عدل و انصاف خود ظلمت کا شکار تھا، صحابہ اکرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ آج ہم ان کی شان و شوکت کے چچے ممبر رسول پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل سے اس قدر بیدار ہے کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے شکست سے دوچار کریں، سود کا بائیکاٹ کریں، سود کھانا چھوڑ دو، اپنے معاملات کو سود سے پاک کرو۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جنہوں نے ساری زندگی کبھی یہودیوں سے سود کی بنا پہ قرض لیے نہیں لیے تھے۔ کسی کے پاس تیمم تھا تو پہننے کے لیے کرتا نہیں تھا، کرتا ہے تو پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، لیکن نبی کے فرمان کے بعد ساری زندگی کسی بھی صحابی رسول نے سودی کاروبار کیا نہیں کیا۔ آج غلبہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم یہودیوں کے شکست سے دوچار کریں، تو حضرات ہمیں بھی وہی کردار ادا کرنا پڑے گا تو صحابہ اکرام نے سنت رسول کو زندہ کر کے کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔